دنیا کب ختم ہوگی ایک اندازہ ہے، لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ سن 1900 ہجری میں ہجری میں ابھی کیا چل رہا ہے 1439 اور 1900 ہجری میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد ہوگی۔ یہ یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 400 سال، کم و بیش 400-450 سال کے بعد حضرت سیدنا ہے نا کتنا 500 سال، ابھی 1339 چل رہا ہے، جی سوری 1439 چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے، تو ابھی تقریباً 60 سال اس کے لے لیں تو کتنے ہو جائیں گے 1500، اور پھر ادھر 1900 تو کتنے سال 400 سال، یعنی تقریباً ابھی 450 سال کا عرصہ باقی ہے کم و بیش امام مہدی کے ظہور کے لیے۔ اب یہ گفتگو آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئے گی، لیکن حتمی طور پر میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید المکاشفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی ان کے کلام سے حساب جوڑ کر کے لگایا کہ 1800 کچھ کے اندر ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1900 ہجری جب چل رہی ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد بہت کم دن بچیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت کر کے اندازہ، حتمی طور پہ نہیں، پھر کہتا ہوں حتمی طور پہ نہیں، کہ 2000ویں صدی یعنی 2000 سال مکمل ہوتے ہوتے دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آئے گی، یعنی اب قیامت بہت کم بچی ہوئی، قیامت کا وقت اب بہت کم بچا ہوا ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی نشانیاں آج سے نہیں بلکہ 1450 سال سے کم و بیش نشانیاں ظاہر ہی ہوتی جا رہی ہے قیامت، اور دنیا جب ختم ہو جائے گی، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوں گے، چاند و سورج سب ختم ہو جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، ابھی آگے سور کا ذکر بھی آ رہا ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا۔ میدان محشر کہاں ہوگا انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ابھی آپ آگے سنیں گے۔ ابھی سر دست یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے بعد ہی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام قیامت کے متعلق نہیں جانتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حدیث نہیں سمجھنے کا یہ انجام ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری باتیں کسی حکمت کے تحت کافروں پر اور نااہلوں پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ تو ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بھی بتایا، قیامت کی تاریخ بھی بتائی۔ اور آپ بتائیں کہ جب سید المکاشفین حضرت امام محی الدین ابن عربی جب قیامت کے حوالے سے سن ظاہر فرما رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حتمی نہ سمجھا جائے، تو جب وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ان سے زیادہ جانتے۔ بے شک حضور علیہ السلام کے علم کی خیرات ملی صحابہ کو، صحابہ کے علم کی خیرات ملی ائمہ کو، ان کے علم کی خیرات ملی اولیاء کو، تو جب وہ اتنا جانتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہوں گے۔ تو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے قیامت کے سن کو ظاہر نہیں فرمایا، البتہ تاریخ ظاہر فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، جس دن قیامت آئے گی وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، یعنی عاشورہ کا دن ہوگا، اور قیامت آئے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی، اور یہ نشانیاں غیب کی خبریں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جبریل امین آئے، وہ حدیث جبریل، حضور نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو علم نہیں تھا تو اس لیے حضور نے نہیں بتایا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے قیامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی جتنا علم قیامت کے متعلق تمہیں دیا گیا ہے اتنا ہی علم قیامت کے متعلق مجھے بھی دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ورنہ کہاں جبریل کا علم اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا علم۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ایک کام کریں کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی۔ اب جب تک کہ قیامت کی یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور اس سے اور بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور بہت ساری پوری ہو رہی ہے اور بہت ساری پوری ہونے والی ہے۔ ان میں سے کچھ مذہبی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سماجی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سیاسی نشانیاں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقا کریم نے جو ہے وہ واضح فرما دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ آئیے اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا۔ پہلی نشانی قیامت کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تمہارے درمیان سے پردہ فرما جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ قیامت اس وقت تک تو نہیں آ سکتی نا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہ فرما جائے۔ اب بتائیے 1450 سال سے نشانیاں شروع ہوئی ہے، اب وہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہے اور ابھی کم و بیش 500-550 سال تک کی اور پوری ہوتی رہے گی۔ ان میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے، جب تک کہ وہ فتنوں کا تالا میری امت میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور اس کے جو تالا ہے فتنوں کا، اس کی موجودگی میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے قیامت اس کی موجودگی تک نہیں ہوگی، اس کے بعد ہوگی۔ پوچھا گیا وہ تالا کون ہے جسے فتنوں کا تالا کہتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اسی لیے جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہے مسلمانوں میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم بنت علی امام حسین کی سگی بہن، یہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھی۔ سیدنا فاروق اعظم گھر کے اندر تھے تو حضرت کعب احبار آئے اور کعب احبار آنے کے بعد کہنے لگے کہ ام کلثوم باب الجہنم کہاں ہے، جہنم کا دروازہ کہاں ہے؟ کعب احبار، یہ کعب احبار جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد اور ان کے چچا بھی عالم تھے۔ اب بات کرنے کا انداز دیکھیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ام کلثوم سے کہا جہنم کا دروازہ کہاں ہے؟ تو کہا کون جہنم کا دروازہ؟ کہا تمہارے شوہر عمر ابن خطاب،
یہ رونے لگی اور غصے میں آ گئی. سیدہ تھی, غصے میں آ گئی, جلال میں آ گئی. اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ یہودی کو دیکھو کیا بولتا ہے, کیا بکتا ہے وہ. حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن چونکہ یہودیوں کے عالم تھے, غصے میں کہہ دیا کہ اس یہودی کو دیکھو کیا بک رہا ہے. اور فاروق اعظم نے کہا کیا بک رہا ہے؟ وہ آپ کو جہنم کا دروازہ بولتا ہے, باب الجہنم بولتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا اللہ بہتر کرے گا. باہر نکلے تو کہا کہ ام کلثوم کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے جہنم کا دروازہ کہا ہاں. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص ہوگا, وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا, اور جب تک وہ حیات رہے گا وہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکے گا, جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں جانے نہیں دے گا, اور جب اس کی شہادت ہو جائے گی, جب اس کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ فتنے میں گرفتار ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے. اب یہ بات اب آگے اسی پر نشانیاں ہیں. اب آپ کو یہ گفتگو شروعات کی ذہن میں رکھنا ہوگی, کیونکہ آگے اب اسی سے عنوان آئے گا اور ہر ہفتہ اب اسی سے ٹچ چلے گا. اگر آپ ایک ہفتہ بھی مس کریں گے تو پھر آپ کو گفتگو میں پھر وہ لطف نہیں آئے گا, کیونکہ اب یہ ایک تسلسل ہے انشاءاللہ, اور آپ کو بہت دھیان سے اب سننا ہے. تو سیدنا کعب احبار کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ امت محمدیہ کا ایک شخص ہے, اس کی موجودگی میں وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا, کوئی فتنہ نہیں ہوگا, لوگ کو جہنم سے وہ روک کر کے رکھے گا. لیکن جب وہ شہید ہو جائے گا تو پھر لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے. اس کی موجودگی میں امت محمدیہ میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا, اس کے بعد فتنہ ہوگا, اور جب اس کے بعد فتنہ ہوگا تو لوگ پھر جہنم کے اندر گرفتار ہوں گے. تو اسلام سے پہلے, اسلام کی آمد سے, یعنی پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے توریت اور انجیل میں جہنم کا دروازہ جس کو لکھا گیا ہے, ہم نے اس کا نام پڑھا ہے کہ وہ عمر ابن خطاب ہوگا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عمر کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں.